اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز آج 9 ستمبر ہے۔ میرا نام سید احمد سمیع ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل۔ میں نے ویورز 9 ستمبر کا نام لیا تو میں آپ کو اس 9 ستمبر کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں۔ دراصل یہ جو 6 سے لے کے 8 ستمبر تک کا جو پاکستان کی تاریخ کے جو سنہرے دن ہیں یہ ان میں شمار ہوتا ہے۔ تو یہ میں 2-3 دن اپنی ویڈیو ریلیز نہیں کر سکا، اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ محفلوں میں اور کچھ جگہوں پہ جسے کہتے ہیں کہ جانا بہت ضروری تھا، تو ادھر سے پھر وہ دیر ہو جاتی تھی اور جسے کہتے ہیں کہ ان تقریبات میں شرکت بہت ضروری تھی۔ بہرحال ستمبر کے حوالے سے بات کریں، 6 ستمبر یہ وہ دن ہے کہ جس دن پاکستان نے ایک بدمست قسم کا جو ہاتھی تھا، جو شراب کے نشے میں اور طاقت کے نشے کے اندر چور تھا، اس نے پاکستان پر حملہ کیا اور پاکستان کو جو ان کی پالیسی تھی، اس دور کی جو ان کی ڈاکٹرائن تھی، اس کے مطابق انہوں نے یہ سوچا تھا کہ صبح تقریباً 9 بجے تک ہم لاہور پہ قبضہ کر لیں گے اور لاہور پہ قبضہ کر کے ہم ادھر کے جمخانے میں ناشتہ کریں گے۔ تو ویورز وہ جو بدمست ہاتھی تھا وہ ایک بہت بڑی افواج کے ساتھ پاکستان پہ حملہ کرتا ہے رات کی تاریکی میں، اور پاکستان کی جو مٹھی بھر افواج تھی انہوں نے نہ صرف اس کو روک دیا بلکہ اس کو ایسا دندان شکن جواب دیا کہ جو اس کو تا قیامت یاد رہے گا۔ ویورز 6 ستمبر کے دن پاکستان آرمی نے وہ مارکہ انجام دیا کہ اس وقت کے اگر آپ اخبارات اٹھا کر دیکھیں تو دنیا حیران اور دنگ ہے کہ ایک بہت ہی قلیل فوج جس کے پاس جدید ہتھیار تو کیا نارمل ہتھیار بھی نہیں تھے، لیکن اس جذبہ حب الوطنی سے انہوں نے دفاع کیا کہ جس کی تاریخ نہیں ملتی، اور انہوں نے نہ صرف ان کو روکا بلکہ دشمن کو دشمن کے علاقے میں دھکیلا، اور ایسا دھکیلا کہ بعض دشمن کے علاقے ہمارے قبضے میں آ گئے۔ کھلم کرن سیکٹر کا یاد ہو، آپ یوٹیوب کے اوپر وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہ ریلوے اسٹیشن انڈیا کا ہے اور اس کے اوپر جنرل موسیٰ خان بیٹھے ہوئے اپنا سگار جلا رہے ہیں، یعنی کہ قبضہ کر لیا تھا انڈیا کے ایک بہت بڑے علاقے کے اوپر ہم نے قبضہ کر لیا۔ 6 ستمبر کی دن ہم نے پہلے دفاع کیا اور دفاع کے بعد ہم نے دشمن کو پیچھے دھکیلتے ہوئے ہم علاقہ جنگ جو میدان جنگ جو تھا وہ ہم دشمن کے علاقے میں لے گئے اور ناقابل یقین اس کو نقصان پہنچایا۔ ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ عظیم کے بعد اسی علاقے میں لڑی گئی انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں، اور ہم نے وہ ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا سیالکوٹ کے قریب۔ پاکستان کی مسلح افواج نے انڈین ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا جو ابھی تک اسی حالت کے اندر موجود ہے اور نشان عبرت ان لوگوں کے لیے بنا۔ اس کے بعد ویورز آتے ہیں 7 ستمبر۔ 7 ستمبر پاکستان کی جو قوم ہے اور پاکستان کی گورنمنٹ ہے، اور یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ بینگ اے نیشن ہم یوم فضائیہ کے طور پہ مناتے ہیں۔ تو ویورز بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ یوم فضائیہ ہم کیوں مناتے ہیں۔ یوم فضائیہ ہم اس لیے مناتے ہیں کہ جب انڈین افواج کو 6 ستمبر کے دن ہماری پاکستان آرمی نے اپنے ملک کا دفاع کرتے ہوئے نہ صرف روکا بلکہ جب اس کے اپنے علاقے کے اندر دھکیل دیا، اور دھکیلنے کے بعد انڈیا کے کافی علاقے کے اوپر ہم قبضہ کر گئے، تو ان کا جو ایئر اٹیک ان کا جو ایئر آرم تھا انڈیا کا وہ حرکت میں آ رہا تھا، اور وہ ہمارے مسلح افواج کے اوپر یعنی کہ جو آرمی تھی، آرمی کے ٹروپس کے اوپر وہ گائے بگائے ایئر اٹیک کر رہے تھے۔ تو 7 ستمبر کا جب دن آتا ہے تو اس وقت کے جو ایئر چیف تھے انہوں نے یہ سوچا کہ یار جب آرمی اتنا بڑا کام کر سکتی ہے، قلیل اس کے اندر ہو کر ہم دشمن کا وہ دھکیل سکتے ہیں اور جسے کہتے ہیں کہ پاکستان کا دفاع کر سکتے ہیں، تو 7 ستمبر گو کہ ویورز یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ انڈیا کے پاس اس وقت اس دور کے جدید طیارے تھے، ہنٹر طیارے تھے، سی ہیئر طیارے تھے، اور پاکستان کے پاس صرف سپیئر طیارے تھے۔ لیکن 7 ستمبر کو یوم فضائیہ منایا جاتا ہے۔ اس دن کیا ہوا کہ پاکستان کے شاہین پاک سرزمین سے پرواز کرتے ہیں
اور 7 ستمبر کے دن انڈیا کے اندر جتنے بھی ایئرپورٹ ہیں ان کے رن ویز کو تباہ کر دیتے ہیں، اور انڈیا کے جو جہاز جو ان کے رن ویز کے اوپر کھڑے تھے ان کو بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ ٹینکوں کا قبرستان تو ہم نے آرمی نے بنایا، جو جہازوں کا ان کے جو قبرستان تھا وہ پاکستان ایئر فورس نے 7 ستمبر کو بنایا۔ یعنی کہ ویورز میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاک فضائیہ نے ایسے تابڑتوڑ حملے کیے تھے معذرت کے ساتھ، اور ایسے شدید حملے کیے تھے کہ انڈیا کے جو پاکستان کے رینج کے اندر جتنے بھی ہوائی اڈے تھے ان کے رن ویز اکھیڑ دیے تھے۔ اس کے اندر پٹھان کوٹ، احمد آباد، بمبئی، امرتسر اور یہ کچھ اور علاقے جو ان کے جو پاکستان کی بارڈر کے قریب ہیں، ان کے تمام رن ویز نہ صرف اکھیڑ دیے بلکہ ان کے طیاروں کو اور ان کی جو اینٹی ایئر کرافٹ گن تھی ان کو بھی خاموش کر دیا۔ تو 7 ستمبر کو پاکستانی قوم یوم فضائیہ اس لیے مناتی ہے۔ اب آتا ہے 8 ستمبر کا دن۔ اس جنگ کے اندر جب آرمی اور ایئر فورس نے اپنا حصہ ڈال دیا تو اس کے بعد آتا ہے 8 ستمبر۔ 8 ستمبر کے دن یعنی کہ 7 ستمبر کی رات 12 بجے کے بعد جب دن چینج ہوتا ہے، تاریخ چینج ہوتی ہے، تو 8 ستمبر شروع ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو پاکستان کے ایڈمرل تھے امیر البحر، وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آج ہم بھی کچھ کر کے دکھائیں، ہم بھی دشمن کے اوپر ایک کاری ضرب لگا کر دکھائیں۔ تو ویورز یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتے چلوں کہ اس وقت پاکستان کے پاس ایک ڈسٹرائر، ایک فرگیٹ، ایک ہمارے پاس جو تھا وہ کروزر تھا، ایک ہمارے پاس فرگیٹ تھا اور 4 ہمارے پاس ڈسٹرائر تھے۔ یعنی کہ ٹوٹل پاکستان نیوی کی جو تعداد تھی جہازوں کی وہ 6 تھی، اور انڈیا کے پاس اس وقت 16 جہاز تھے اور اس کے اندر ایئر کرافٹ کیریئر وکرانت بھی موجود تھا۔ تو ویورز 8 ستمبر کو یہ دنیا کی ایک ایسی تاریخ ہے کہ جس کے اوپر تقریباً جتنے بھی لوگ جو بحری جنگ کو سمجھتے ہیں اور بحریہ کو سمجھتے ہیں وہ حیران ہیں کہ کوئی بھی ملک کیا اس حد تک جا سکتا ہے۔ ویورز پوری کی پوری نیوی، پاکستان نیوی سمندر میں اتاری جاتی ہے۔ 8 ستمبر کو پوری کی پوری نیوی سمندر میں اتاری جاتی ہے اور ان کا ٹاسک دیا جاتا ہے کہ اب آپ نے کچھ کرنا ہے۔ اور یہ ہماری ہیبت تھی، ہماری آرمی کی، ہماری ایئر فورس کی یہ ہیبت تھی کہ انڈیا جو تھا اپنا ایئر کرافٹ کیریئر بھی حرکت میں نہ لا سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے پاس 6 تو تباہ کن جہاز تھے، اور ساتھ ہی ہمارے پاس جو انڈیا کے اندر مشہور تھی کالی دیوی کے نام سے سمرین تھی، جس کا نام غازی تھا، جو سن 71 کی جنگ میں شہید ہو گئی تھی۔ تو وہ جو کالی دیوی جو تھی، بقول انڈینز کے کالی دیوی اور بقول ہم لوگوں کے غازی سمرین، وہ جو تھی نکلتی ہے اور انڈیا کے جتنے بھی ہوائی یہ بحری جہاز تھے ان کو ان کی بندرگاہوں تک محدود کر دیتی ہے۔ اس کے بعد پاک بحریہ نکلتی ہے اپنے 6 تباہ کن جہازوں کے ساتھ اور بمبئی تک کا چکر لگاتے ہیں۔ راستے میں ان کو، اور یہ انڈین ایریا ہے، انڈیا کے سمندر کے اندر ہماری نیوی جو ہے وہ دندناتی ہوئی جاتی ہے، اور انڈیا کے کسی بھی، کیونکہ ایئر آرم تو ہم ان کا پہلے تباہ کر چکے تھے، اور ان کی نیوی کو اتنی جرت نہیں ہوتی کہ وہ ہمارا راستہ روک سکیں، اور بمبئی تک سیف اینڈ ساؤنڈ یہ 6 کے 6 جہاز جاتے ہیں۔ بمبئی سے واپس ٹرن لیتے ہیں، اور اس کے بعد دوارگا کے سامنے پہنچنے کے بعد جو اس وقت کے کمانڈر پاکستان فلیٹس تھے ان کا آرڈر ہوتا ہے کہ فائر۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ دوارگا کے اندر ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں رڈار اسٹیشن تھا، جو کہ کراچی کے اوپر نیوی اور ایئر فورس کے اوپر نظر رکھتا تھا، اور جو کراچی کے اندر جو ماڑی پور کا ہوائی اڈہ تھا یہ بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ تو وہ جو رڈار تھا اس کو خاموش کرنا بہت ضروری تھا، تو پاک بحریہ سب سے پہلا ٹارگٹ جو ان کا وہ رڈار ہوتا ہے، اس رڈار اسٹیشن کو تباہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جتنی بھی فوجی تفصیلات تھیں دوارگا کے اندر ان کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ نہ صرف ان کو بلکہ یہ سومنات، جو آپ نے سنا تھا کہ سومنات کا مندر محمود غزنوی نے گرایا تھا، تو سومنات کی یاد تازہ کر دی جاتی ہے، اور اس پورے شہر کی اینٹ سے اینٹ پاکستان نے بھی بجا دی۔
تو ویورز میں یہاں پہ آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ یہ دنیا کی واحد نیوی تھی کہ جو پوری کی پوری 100% سمندر میں اتری. نہیں تو ہوتا کیا ہے ایکچوئل جنگ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ نیوی کے کچھ جہازوں کو بیک اپ کے لیے سیو کیا جاتا ہے کہ اللہ نہ کرے خدا نہ کرے اگر یہ ہمارے جہاز تباہ ہو جائیں تو پیچھے کچھ نہ کچھ ایسٹس موجود ہوں. لیکن پاک بحریہ اتنا بڑا قدم اٹھاتی ہے اور سرخرو ہوتی ہے, نہ صرف سرخرو ہوتی ہے بلکہ دنیا کے اندر اپنا لوہا منواتی ہے کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں. اور ویورز یہ اس وقت انڈیا کے جہازوں کی تعداد جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے پاس 16 تباہ کن جہاز تھے اور ایک ایئر کرافٹ کیریئر اس کے علاوہ تھا. اب ہوتا کیا ہے, سن 65 کی جنگ یہ 12 سے 13 دن جاری رہتی ہے تو رشیا جو ہوتا ہے ہمارے ساتھ وہی دھوکہ کرتا ہے جو کارگل کی جنگ میں امریکہ نے کیا تھا. رشیا جو ہوتا ہے یہ جنگ بندی کا معاہدہ کراتا ہے, تاشقند بلاتا ہے, پاکستانی وزیر صدر ایوب کا دور تھا اور پاکستان کے وفد کو بھی بلاتا ہے اور انڈیا کے وفد کو بھی بلاتا ہے, اور اس کے بعد وہ یہ وہاں پہ جنگ بندی بھی کا معاہدہ کرواتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ میں آپ کے لیے جلد از جلد حل کرواؤں گا. لیکن جس طرح کارگل کے اندر ہمارے ساتھ ہوا کہ کلنٹن کے ٹوٹل 4 مہینے رہتے تھے اور کلنٹن نے کہا کہ میں مسئلہ کشمیر حل کرا دوں گا, لیکن اس کو تو پتا تھا میں 4 مہینے بعد تو میں ہی صدر نہیں ہوں گا, تو وہ ایک جھوٹی تسلی دیتا ہے اور اس کے بعد کارگل بھی ہمارے ہاتھ سے چلا جاتا ہے, ہمیں جانی نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے. سن 65 کی جنگ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمیں رشیا جو ہوتا ہے انوائٹ کرتا ہے کہ جناب آپ آئیں جنگ بندی کا معاہدہ کریں, جو معاہدہ تاشقند بعد میں کہلایا. پاکستان کا وفد وہاں پہ جاتا ہے جس کی سربراہی جو ہوتی ہے ذوالفقار علی بھٹو جو بعد میں وزیر اعظم بنے, وہ اس وقت وزیر خارجہ تھے. وہ جا کے ادھر نیگوشیٹ کرتے ہیں اور ویورز وہاں پہ رشیا جو ہوتا ہے یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں کشمیر کا مسئلہ جلد از جلد حل کرا دیں گے ہم, اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت حل کرا دیں گے اور وہاں پہ استفاق رائے کروا دیں گے, یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ انتخاب یہ عوام کو حق دے دیں گے ووٹنگ کا کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو پاکستان جب اس معاہدے کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو انڈیا کے جو وزیر اعظم ہوتے ہیں لال بہادر شاستری, اور ویورز یہاں پہ ایک اور بات بھی بتاتا چلوں جو کسی کا نالج میں نہ ہوگی, انڈیا کے ایک جسے کہتے ہیں کہ کرکٹر تھے روی شاستری, یہ ان کے دادا تھے. یہ روی شاستری جو انڈیا کا اوپنر آتا تھا اور اسپن بالر تھا, کپتان بھی رہا ہے, یہ جو لال بہادر شاستری یہ ان کا دادا تھا. تو وہ جو لال بہادر شاستری صاحب ہوتے ہیں جب وہاں پہ جب پاکستان اس معاہدے کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے اس نیگوشیٹ کے اندر اور یعنی کہ ان شکوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو اس کو خوشی سے دل کا دورہ پڑ جاتا ہے اور وہ وہیں پہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, انجانی ہو جاتے ہیں, وہ مرحوم ہو جاتے ہیں. وہ کیوں ہو جاتے ہیں کہ انڈیا کا جو ہم نے بہت بڑا علاقہ قبضہ کیا تھا وہ بھی ہم اس سے بھی دستبردار ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم واپس دیتے ہیں, صرف کشمیر کا مسئلہ حل کر دیں. تو اس کو اس خوشی کے اندر اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور لال بہادر شاستری وہیں پہ تاشقند میں مرتا ہے اور بعد میں اس کی جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے وہ انڈیا آتا ہے. تو ویورز جو پاکستان کی مسلح افواج نے جو جنگ میدان میں جیتی تھی وہ ہم تاشقند کی ٹیبل کے اوپر سمجھنے کے ہار گئے. وہ نقصان ہم نے دشمن کو پہنچایا تھا, وہ زخم ہم نے اس کو دیے تھے, وہ ہم نے اس کو کاری ضربیں لگائی تھی کہ وہ تا قیامت یاد رکھے گا. اور اس دور کے جو فوجی تھے جب تک وہ زندہ رہے وہ پاکستان کا نام لے لے کے اپنے بچوں کو ڈراتے تھے. اس کے بعد ایک انٹرنیشنل سازش ہوتی ہے, پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ 71 کی جنگ میں ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا اور 71 کی جنگ کے کیا وجوہات تھیں, کس وجہ سے ہمارے فوجیوں نے ہتھیار ڈالے. ادروائز ہماری فوج 71 کے اندر سن 65 کے مقابلے میں ذرا سی اسٹرانگ تھی, لیکن انٹرنیشنل سازشیں, اپنوں کی غداریاں, اپنوں کی وفاداریاں تبدیل کرنا, یہ ہمیں لیٹ ہوئی. تو ویورز یہ سن 65 کی جنگ کے بارے میں اور یہ جو 3 دن ہیں 6 ستمبر 7 ستمبر اور 8 ستمبر یہ پاکستان کی تاریخ کے بڑے سنہری دن ہیں, اور میں نے سوچا تھا کہ میں آج کی ویڈیو اسی کے اوپر بناؤں گا اور اس تاریخ کو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ان دنوں کی کیا اہمیت ہے اور ان تاریخوں کی کیا اہمیت ہے اور یہ پاکستان کی کیا تاریخ ہے. آخر میں ویڈیو ختم کرنے سے پہلے حکومت سے اپیل کروں گا کہ ان افغانیوں کو واپس جانا چاہیے.
اب ان کی یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ پاکستان کا بہت زر مبادلہ اپنے ملکوں میں بھیج رہے ہیں، تو اس لیے افغانستان کے ساتھ مل کے ان افغانیوں کو اب واپس بھیجیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو میری آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام لوگوں کو، تمام بھائیوں کو، دوستوں کو، ویورز کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.